اور اگر ہر جال سے کوئی بچ نکلے تو ایک جال اس کا بڑا رنگین ہے اور وہ خطرناک ہے، اور وہ ہے عورت کے روپ کے اندر۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر ہے، آنکھوں سے نابینے ہیں، تابعی رسول ہیں، اور یہ وہ تابعی ہیں کہ جب یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کیا اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے یزیدی لشکر کے، تو 3 دن تک جو ہے وہ جو بھی مسجد سے پکڑا جاتا اس کو گرفتار کر کے اس کے فوجی لے جاتے۔ حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں، سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے روضہ نور کے پاس بیٹھا رہا، جو بھی فوجی آتا مجھے نابینا دیکھ کے چھوڑ جاتا، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت ہوگا، میں خود تو نابینا ہوں اور مسجد میں سارے لوگ چلے گئے ہیں، بھاگ گئے، کوئی پکڑے گئے، تو مجھے کون بتائے گا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر اور مغرب اور عشاء کا وقت ہو گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوا، لم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نماز کا وقت آیا گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی، اقامت کی آواز بھی آئی، اور 3 دن تک حضرت سعید ابن المسیب یوں نمازیں ادا کرتے رہے۔ یہ ہے وہ سے تابعی جن کو یہ اعزاز بھی ملا، 80 سال کی عمر، آنکھوں سے نابینے، اور حالت تقوی کی یہ ہے کہ کوئی حال پوچھنے آتا ہے تو کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے، اللہ نے مجھے باطن کا اتنا زور اور طاقت دے دی ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے، ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کہیں وہ میرے پہ غالب نہ آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی 80 سال عمر ہے، آنکھوں سے نابینا ہے اور زندگی موت کی کشمکش میں؟ ایک ہٹا کٹا جوان پیر کہتا ہے کہ عورتیں میری ٹانگیں دبائیں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ 80 سال کے بزرگ ہیں اور تابعی رسول ہیں، آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے اور بستر علالت پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں شیطان کا یہ خطرناک جال ہے، اگر اس روپ میں آ جائے تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو شیطان مختلف رنگ اور مختلف روپ اپنا کے انسانوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک ہم اگر جائیں گے ہمارا راستہ خراب کر دیں گے۔ آپ نے جانا ہو یہاں سے گھنٹہ گھر، آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کو راستہ دکھلایا جائے تو آپ اس پہ چلیں گے، لیکن راستے میں ایک بھی شرارتی لڑکا کھڑا ہوا جس کو آپ نے پوچھا تو اس نے غلط راستے پہ ڈال دیا، تو آپ نے جانا وہاں ہوگا تو جا کے ٹھاکر سے گیٹ نکلیں گے، تو آپ جانا کدھر چاہ رہے ہیں؟ صرف ایک شرارتی بچہ مل گیا تو راستہ خراب ہو جائے، اور جہاں راستے میں شیطان قدم قدم پہ کھڑا ہوا ہے تو خود چلے گا تو کیسے پہنچ پائے گا؟ اس لیے یہی عرض کی اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے۔ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا نا کہ وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے منہ کو دھویا ہے، دل تو نہیں دھونا ہے نا، میں تو جو ہے وہ قیام میں کھڑا ہوا ہوں، لیکن میرے باطن کی ستھرائی تو نہیں کرنی ہے۔ میں تو یہاں مصلی بچھا لیا ہے اور میں نے اپنا رخ قبلے کی طرف سیدھا کر لیا ہے، روح کو سیدھ تو نہیں عطا فرمانا، تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تو کرم فرما دے۔ اگر تیرا کرم ہو گیا تو منزل ملے گی، ورنہ نماز میں کھڑا ہو کر بھی میں دکان پہ کھڑا ہوں گا، وسوسے میرا گھیرا کیے ہوئے ہوں گے، خیالات کا ہجوم ہوگا، اور یہاں کھڑا ہو کر کے بھی میرا من ستھرا نہیں ہوگا۔ تو کرم فرما، میں نے اتنا کیا، اپنا منہ دھو لیا، میرے اندر کو تو صاف کر دے۔ مجھے یاد آئی بغداد کی کہانی، ایک بزرگ کہتے ہیں میں بازار سے گزر رہا تھا کہ وہاں ایک شخص گندی نالی پہ گرا ہوا تھا اور نشے میں دھت تھا، انسانی ہمدردی کا جذبہ جاگا اور میں اس کو پکڑا اور اس کا پانی سے منہ دھویا، اس کو ہوش کروائی، اس کے گھر کا رخ دیا۔ رات پڑی، پچھلا پہر آیا، بغداد کی جامع مسجد میں تہجد ادا کرنے کے لیے جب میں داخل ہوا تو کیا منظر دیکھا کہ جس کا دوپہر کو میں نے منہ دھویا تھا وہی شرابی مصلی بچھائے نوافل ادا کر رہا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ تو معروف شرابی تھا بغداد کا اور یہ مصلی بچھائے کھڑا ہے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ آواز آئی ہاتف سے، اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہم نے اپنا منہ دھو لیا، دل تو ہمارا تو نہیں دھونا ہے۔ ہم تو اتنا ہی کر سکتے، ہم تو سجدے میں جا سکتے ہیں۔ وہ حضرت بایزید بسطامی والی کہانی کہ ان کے شہر بسطام میں تقدس کا جب ماحول پیدا ہو گیا اور گھر گھر روشنی کے چراغ جلنے لگے
اور لوگ تقوی کے نور سے مالا مال ہو گئے، تو کہیں سے کوئی فاحشہ عورت آئی اور اس نے آ کے کوٹھے پہ ڈیرا جما لیا اور نوجوانوں کو ورغلانے لگی۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی کو بتایا، بایزید تیرا شہر لٹ رہا ہے، جس کو تو نے اپنے انفاس قدسیہ سے روشن کیا تھا اور اپنے جگر کا پانی دے کے جس کو سیراب کیا تھا، وہ لہلہاتا ہوا چمن باد سموم کی زد میں ہے اور وہ اجڑ رہا ہے۔ بایزید بسطامی نے مسلح پکڑا اور کندھے پہ ڈالا، اس فاحشہ عورت کے دروازے کے سامنے آ کے گلی میں بچھا دیا۔ اب جو بھی آتا حضرت بایزید کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا۔ جب شام کے اندھیرے گہرے ہوئے، اس نے دیکھا کہ آج سج دھج کے بیٹھی ہوئی اور کوئی میرا گاہک ہی نہیں آیا ہے، کیا ماجرا ہوا؟ بالکونی سے جھانک کر کے دیکھا تو ایک فقیر مسلح بچھائے بیٹھا ہوا، سیڑھیوں سے نیچے اتری، کہا بابا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہیں تھی کہ تو نے میری گلی کا انتخاب کر لیا؟ مسجدیں ختم ہو گئی ہے کہ گلیوں میں مسلح بچھا بیٹھے ہو؟ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا آج کوئی میرے گھر کا رخ نہیں کر رہا۔ کہا فقیر کسی کا دل نہیں توڑا کرتے، بتا آج رات تیری کتنی قیمت؟ اس نے قیمت بتائی تو بایزید بسطامی نے اس کے ہاتھ میں قیمت دے دی اور پھر مسلح لپیٹا اور اس کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دور سے لوگوں نے جب حضرت بایزید کو دیکھا کہ ایک فاحشہ عورت کے مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو سینے میں دل ڈولنے لگے۔ مالک اگر بایزید بھی لٹ گیا تو روشنی کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اگر بایزید بھی ایک فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چڑھ رہا ہے تو زمانے میں ہم اجالے کہاں سے لیں گے؟ زمانے میں تو اندھیرا چھا جائے گا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت بایزید بسطامی جب کوٹھے پہ گئے، اس کو کہا آج تو میری ہے نا؟ اس نے کہا بالکل۔ کہا پھر جو میں نے کرتے جانا ہے تو نے بھی وہی کرتے جانا ہے۔ آپ نے وضو کیا، اس نے بھی وضو کیا، مسلح بچھا، اس کا بھی مسلح بچھ گیا، پھر قیام کیا، رکوع کیا، قومے میں گئے، پھر سجدے میں گئے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جب آپ کا سر سجدے میں جھکا اور اس نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا، بایزید بلک بلک کے رونے لگے، مالک اتنا کام بایزید کا تھا کہ اس کا سر تیرے حضور جھکا دے، اس کے دل کو بدلنا بایزید کا کام تو نہیں ہے، وہ تو تیرا کام ہے۔ جب اس عورت نے سر جھکایا تھا تو فحشہ تھی، اور جب سر اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔ تو ہم یہ عرض کر سکتے ہیں مالک ہمارا اتنا کام تھا کہ ہم سر جھکا لیں، لیکن کیا کریں سجدے میں بھی وسوسے جان نہیں چھوڑتے۔ میرے مالک ہم سر جھکا سکتے ہیں لیکن دل کو بدلنا تو ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے تو کرم فرما، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے اور ہمارے من کو ستھرا کر دے اور ہماری روح کو پاکیزگی عطا کر دے۔ اور اگر تیرا کرم ہوا تو راستے کھل جائیں گے، ورنہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے اندر کے گند اور غلاظتیں نہیں جائیں گی۔ تو کرم فرما، اہدنا الصراط المستقیم، تو کرم فرما دے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اور جب اللہ کرم فرماتا ہے تو پھر راستے مل جاتے ہیں۔ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا، دریائے دجلہ کے کنارے بہلول جا رہا تھا، یہ عرب کے مشہور مجازیب میں سے تھا، اللہ کا قرب رکھنے والے لوگوں میں بڑا نمایاں نام ہے۔ بہلول جب گزر رہا تھا بادشاہ کی نظر پڑی، اس نے کہا کہ جلدی جلدی بہلول کو میرے حضور حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، تعمیر کرتے دیر نہ لگی۔ اوپر والوں نے نیچے ڈولی پھینکی، نیچے والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا، ڈولی میں رکھا، اوپر والوں نے کھینچا۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ بادشاہ کہا بہلول ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھا کیا؟ کہا خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ بہلول نے 2 لفظی جواب دیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی باتیں مختصر ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ 5 گھنٹے کی تقریر نتیجہ کچھ بھی نہ۔ اقبال کہتا ہے بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا جگر چیرے۔ 2 لفظ لیکن من میں اترتے چلے جائیں۔ کہا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے تیرے تک پہنچا۔ کہا سمجھ نہیں آئی۔ کہا بات تو سادی سی تھی۔ کہا تفصیل چاہوں گا۔ کہا دیکھو بادشاہ میں خود آنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا، پھر دیوان خانے میں جاتا، پھر کئی دفاتر سے درخواست ہوتی ہوئی آپ تک پہنچتی، پھر بھی آپ کی مرضی پہ موقوف تھا، ملاقات کا وقت دیتے نہ دیتے۔ میں چاہتا تو مہینے لگ جاتے، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ کہا جب بندہ چاہے کروڑوں سال بھی مشقت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، کچھ نہیں ملتا، جب وہ چاہے تو 2 لمحے بھی نہیں لگتے۔ مانا کہ محبت کے سفر پہ ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو یہی تو عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے تو کوشش کر کے دیکھ لی، ہم تو وضو بھی کیا، ہم نے تو جو ہے وہ مسلح بھی بچھایا، کپڑے بھی صاف پہنے، لیکن کیا کریں ہم یہاں بیٹھے بھی، یہاں رکوع اور قیام میں بھی دکان پہ کھڑے ہیں، وسوسے جان نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم تو کوشش کر بیٹھے، قرب نہیں مل رہا۔ تو کرم کر اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔
اور اگر تیرا کرم ہو گیا تو پھر منزل تک پہنچتے دیر نہیں لگے گی۔ اور دوسری بات، جو اس دولت پہ فائز المرام ہے، جس کو ہدایت نصیب ہے، وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جبکہ حضور علیہ السلام نے خود یہ دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب وہ ہدایت پہ گامزن ہیں تو پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص ہدایت کی دعا مانگتا ہے، ہدایت یافتہ ہے، تو اس سے معنی ثابت قدمی اور استقلال ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضور کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت رکھنا۔ تو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ثابت قدم رکھنا دین پہ۔ اور مومن کی یہ بھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ میرے دل کو سیدھا کرنے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر سیدھا ہے تو سیدھا ہی رہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کا آخر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے بلعم بن باورہ کی مثال موجود نہیں ہے، مستجاب الدعوات تھا، بنی اسرائیل کا ولی ہے، لیکن سمجھا کہ میں پتہ نہیں کتنا مقرب ہو گیا ہوں اور عمل کرتے کرتے نبی سے بھی بڑھ گیا ہوں۔ اس نے یہ سوچا اور اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا گیا، لیکن زبان بل کھا گئی، جو کہنا نبی کے بارے میں تھا اپنے بارے نکل آیا اور زبان لٹک گئی۔ پھر اسی کے بارے قرآن نے کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے۔ تھا مستجاب الدعوات، ولیوں کی فہرست میں نام تھا اور مقبول بارگاہ تھا، لیکن آخر خراب ہو گیا اور کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اسی لیے میاں صاحب بولے نا، پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ یہ نہ ہو کہ سب کچھ خراب ہی ہو جائے۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا، حضرت بتائیں میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جائے کہاں؟ لیکن حضرت بایزید بستامی چھم چھم رونے لگے، کہا بڑھیا تیرے سوالوں کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت بایزید کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے، کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے، کہ اللہ کا فضل ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی بڑھیا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ حضرت بایزید بستامی کا وصال ہوا تھا 70-72 سال کی عمر میں۔ تو فرمایا کہ جب میں اس کے روبرو حاضر ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک شہنشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو بادشاہ یوں تو نہیں کہا کرتے کیا لے کر آئے ہو، شہنشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، میں تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ تو اس کی کرم نوازیوں کا یوں نور بھی بستا ہے۔ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے اور سب کو میں نے سخت فکر مند پایا اس بارے میں۔ وہ کہتے تھے ہمارا آخر ٹھیک ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک اگر تو نے ہمیں استقامت کے راستے پہ اور ہدایت کی راہوں پہ گامزن رکھا ہے تو ایسا نہ ہو ہمارا پاؤں پھسل جائے اور آخر خراب ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں اس راہ پہ گامزن رکھنا۔ اور پھر آج کل تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے اس دعا کے مانگنے کی کہ ایک شخص کو 70-72 آدمی کھینچ رہے ہیں، وہ جائے تو کدھر جائے؟ ہر بندہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، ہر بندہ تو حدیثیں سنا رہا ہے، اور 72-73 ایک سے برعکس بات کہہ رہے ہیں، سارے سچے بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک عام آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ کاروبار کرے یا کہ جو ہے وہ ان بکھیڑوں میں پڑے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں، ہر بندہ تو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اسے تو نہیں پتا کہ بتوں والی آیتیں جو ہیں وہ ولیوں پر چسپاں کی جا رہی ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ عجیب اذیت ہے۔ وہ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہوگا کنڈکٹر جو حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرا گڑیا کو بازو سے پکڑ کے کھینچ کے لے جا رہا ہے، اور بعض کا عورتیں غصے میں آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑ دو ہم نے کہیں بھی نہیں جانا۔ تو یہی حال ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم گاڑی پاڑ لیں گے یار، یہ عجیب ماجرا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے۔ تو لاری اڈے میں جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں، آج حال فرقے اور گروہ اور جماعتیں، پہلے تو اسلام میں 72-73 فرقے بن گئے، پھر ہر فرقے کے اندر کئی جماعتیں بن گئی، آگے جماعتوں کے اندر کئی گروپ بن گئے، آگے گروپوں کے اندر کئی لابیاں موجود ہیں۔ تو بندہ جائے تو کدھر جائے؟ تو اسی کی بارگاہ میں عرض کرے اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اگر تیرا کرم ہو گیا تو مجھے راستہ مل جائے گا،
ورنہ یہ لوگ تو مجھے منزل تک نہیں جانے دیں گے، کوئی ادھر سے کھینچے گا، کوئی ادھر سے کھینچے گا، اور مجھے ساری زندگی الجھنوں سے نہیں نکل دیں گے۔ میرا جو ہے وہ ذہنی کلیئر نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، ساری زندگی تشکیک اور اضطراب کے زخم رستے رہیں گے اور مجھے تیقن کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ تو کرم فرما اور تو رحمتوں کے اجالے مجھے دے، اور میرا اپنا دستے کرم بڑھا، اور اے اللہ مجھ مسکین کا ہاتھ پکڑ لے، میں کمزور ہوں۔ انسانوں کی صورت کے اندر بھی شیاطین موجود ہیں اور شیاطین بھی موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان گلیوں کے اندر رل کے مر جاؤں اور منزل ہی نصیب نہ ہو۔ تو کرم فرما اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ مفہوم ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت کے دروازے کھول۔